محبت کرنے والے لوگوں کو اتنا ستاؤ نا، جو ستہ مل گئی تو اس کو اچھے سے چلاؤ نا۔ جو استقبال ہے ناظرین اسلامی چینل پر، سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں، مہاراشٹر ودھان سبھا چناؤ انڈیا گٹھ بندھن میں شامل ہونا چاہتی ہے۔ AIMIM امتیاز جلیل نے لکھا ادھو ٹھاکرے کو پتر، بولا آئیے ساتھ میں چناؤ لڑتے ہیں اور BJP کو ہراتے ہیں۔ چلیے دوستو سنیں گے پہلے عمران پرتاپ گڑھی کی نظم، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ محبت کرنے والوں کو، محبت کرنے والے لوگوں کو اتنا ستاؤ نا، محبت کرنے والے لوگوں کو اتنا ستاؤ نا، جو ستہ مل گئی تو اس کو اچھے سے چلاؤ نا، جو ستہ مل گئی تو اس کو اچھے سے چلاؤ نا۔ وہاں پر بیف بھی ہے، رومیو بھی، جولیٹ بھی ہے، وہاں پر بیف بھی ہے، رومیو بھی، جولیٹ بھی ہے۔ اگر دم ہے تو یہ اسکواڈ گوا میں بناؤ نا، اگر دم ہے تو یہ اسکواڈ گوا میں بناؤ نا، جو ستہ مل گئی تو اس کو اچھے سے چلاؤ نا۔ محبت کرنے والے لوگوں کو اتنا ستاؤ نا۔ بہت شکریہ۔ کچھ دوستوں کا حکم ہے نجیب کی نظم پڑھنے کے لیے، پہلے اسے میں انشاءاللہ مدرسہ بھی سناؤں گا آپ سب کو۔ ہاں انشاءاللہ وہ بھی سنا دوں گا جی، انشاءاللہ سب سنائیں گے۔ سب کا نمبر دھیرے دھیرے آئے گا، باری باری آئے گا، ایک ساتھ سب سن لیں گے تو کیسے کام چلے گا۔ جی جی بالکل سناتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک نظم سنانے کی خواہش ہے میری، لیکن اس سے پہلے آج جب میں آیا اور انور بھائی سے جب ملاقات ہوئی اور نماز کے وقت جس طرح کی انہوں نے تاکیدیں کری، نصیحتیں کری ہم تمام بچوں کو، سلام ہے ان کو۔ اللہ جب کسی کو بدلتا ہے تو اتنی خوبصورتی سے بدل دیتا ہے کہ اس کا کردار اپنے آس پاس اور پورے معاشرے کے لیے ایک مثال بن جاتا ہے۔ اللہ کو انور بھائی سے ابھی انشاءاللہ بہت بڑا کام لینا ہے۔ میں تو اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب انور بھائی کی محنتیں اور انور بھائی کی کوششوں سے ادھر آس پاس کو یہ ایک اسکول کھلے، ایک کالج بنے اور ہم سب اس کی اوپننگ سیریمنی میں آئیں تو شاید زیادہ اچھا لگے گا۔ اور انور بھائی یہ جو دور ہے، یہ جو حالات ہیں ملک کے، یہاں میری آنکھوں کے سامنے نئی نسل بیٹھی ہوئی ہے بڑی تعداد میں، بڑے جذبے والی، بڑے جوش والی، لیکن اسے یہ بات سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو دور ہے یہ بدلا ہوا دور ہے، نفرتوں کی سازشیں بہت بڑی ہیں۔ آپ کو ایسے وقت میں ان 4 مصروں کو سننا ہے کہ نہ شہد سے جیتی جاتی ہے، نہ نیم سے جیتی جاتی ہے، نہ شہد سے جیتی جاتی ہے، نہ نیم سے جیتی جاتی ہے، نہ سموِدھان کے پنوں میں ترمیم سے جیتی جاتی ہے، نہ سموِدھان کے پنوں میں ترمیم سے جیتی جاتی ہے۔ یہ بات ہماری نسلوں کو اب جلد سمجھنی ہی ہوگی، کچھ جنگ زمانے کے اندر تعلیم سے جیتی جاتی ہے، کچھ جنگ زمانے کے اندر
تعلیم سے جیتی جاتی ہے، نہ شہد سے جیتی جاتی ہے، نہ نیم سے جیتی جاتی ہے۔ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری ہے دلی، مگر ایک ماں کی صدا سن نہ پائے تو لگتا ہے گونگی ہے بہری ہے دلی۔ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری ہے دلی، مگر ایک ماں کی صدا سن نہ پائے تو لگتا ہے گونگی ہے بہری ہے دلی۔ وہ آنکھوں میں اشکوں کا دریا سمیٹے، وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے، وہ آنکھوں میں اشکوں کا دریا سمیٹے، وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے، یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے، تڑپ کر کے یہ ماں کہہ رہی ہے کہ نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا، نہیں پوچھتا ہے کوئی۔ الرحمن الرحیم۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ اگر ہوں بھی تو معاف فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، کیا اس بات پر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لیے ثواب کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے، اسی طرح بعض کے لیے 9واں، 8واں، 7واں، چھٹا، 5واں، چوتھائی، تہائی، آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ فائدہ: حدیث شریف سے مراد یہ ہے کہ جس قدر نماز کی ظاہری شکل اور اندرونی شکل کیفیات سنت کے مطابق ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کی 2 رکعتیں اس طرح پڑھو کہ ہر 2 رکعتوں کے آخر میں تشہد پڑھو۔ نماز میں عاجزی، سکون اور مسکنت کا اظہار کرو۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اپنے رب کے سامنے اس طرح اٹھاؤ کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں تمہارے چہرے کی طرف ہوں، پھر 3 بار یا رب کہہ کر دعا کرو۔ جس نے اس طرح نہ کیا اس کی نماز اجر و ثواب کے لحاظ سے ناقص ہوگی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی بندہ کی طرف اس وقت تک توجہ فرماتے ہیں جب تک وہ نماز میں کسی اور طرف متوجہ نہ ہوں۔ جب بندہ اپنی توجہ نماز سے ہٹا لیتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس سے اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے یا نماز میں کوئی ایسا عمل کر لے جو نماز کے خشوع کے خلاف ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو نماز کی حالت میں بلا ضرورت کنکریوں پر ہاتھ نہ پھیرے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ فائدہ: ابتدائے اسلام میں مسجدوں کے اندر صفوں کی جگہ کنکریاں بچھائی جاتی تھیں۔ کبھی کوئی کنکری کھڑی رہ جاتی جس کی وجہ سے سجدہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کنکریاں ہٹانے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی متوجہ ہونے کا ہے۔ کنکریاں ہٹانے یا اس قسم کے کسی دوسرے کام میں متوجہ ہونے کی وجہ سے رحمت سے محرومی نہ ہو جائے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے کہ جب نماز کی حالت میں سجدہ سے سر اٹھائیں تو اطمینان سے زمین پر بیٹھیں، پنجوں کے بل نہ بیٹھیں۔